اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل دن آج بھائی جان 24 نومبر 2021 ہے، اور اسی دن 5 سال پہلے آپ بھائیوں کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے ہم فیس بک سے یوٹیوب پہ آئے تھے، یعنی کہ ہمارا جو پیج تھا بازی کے مہر والے کبوتر فار سیل، وہاں سے ہم یوٹیوب پہ آئے تھے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی محبت سے اس 5 سال میں اس مقام کو پہنچ گئے، بغیر کسی ٹھپے اور بغیر کسی لیبل کے، صرف اللہ اور اللہ کے نبی کے ذات کا سہارا، نہ کچھ اور مانگا کبھی اللہ سے، اور نہ کبھی اللہ کوئی ایسا وقت لائے کہ لوگوں سے مانگنے کی نوبت آئے، جب بھی ہو اللہ سے ہی مانگا جائے۔ آپ سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ زیادہ ویڈیو نہیں بناؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وقت کی قلت چل رہی ہے، سیلیبریشن کا ویڈیو ہے۔ ٹوٹل اس ویڈیو میں ہم 6 کبوتر آپ کو دکھائیں گے، اور 6 کے 6 میرے فیوریٹ ہیں۔ میں پنجرے میں جا کے کھڑا ہوا، ایک بھی نیا کبوتر نہیں آیا، یہ پنجرے میں سے میں نے نکالے، کوئی تھوڑے پرانے ہیں، کوئی زیادہ پرانے ہیں، جو بھی کوئی ہیں، لیکن میں نے اس آج کے دن کے حوالے سے کہیں سے کوئی نامی گرامی، کوئی بہت بڑے نامی گرامی چھت کا کبوتر نہیں منگایا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے میرے فیوریٹ کبوتر ہیں اڑے اڑائے رنگوں والے، اور اسی پہ ہی میں آج بھی فوکس ہوں، جو میرا بچپن سے شوق تھا کہ جو اڑا ہوا کبوتر ہوتا ہے وہی چیمپئن ہوتا ہے، وہی چیمپئن بچے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کی محبت رہی تو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے، اگر زندگی رہی، بشرطے زندگی کا نہیں پتہ ہوتا بھائی جان۔ بس دعا یہی ہوتی ہے کہ کلمے پہ اور حلال پہ اللہ موت دے، اور شرک سے بچائے، اور اس لقمے سے بچائے جو ناپاک ہے، کیونکہ دین مکمل کر دیا گیا قیامت تک کے لیے، اب اس میں تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اب چیز ساری ہم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم خود کیا کھانا پسند کریں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کیا کھلانا پسند کریں گے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دنیا کی بات نہیں کرتا میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دشمن اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پھلے پھولے، اس لیے وہ منافق لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور ان کو فنڈنگ کر کے ان کے ذریعے کام لیتے ہیں، اور گندے مسلمان ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ لیٹسٹ وقوعہ چل رہا ہے، لیکن جس وقت یہ آڈیو کلپ میں نے سنا تھا نا، مجھے اسی وقت یقین تھا 200% کہ یہ فیک ہے۔ 2 لاکھ آدمی بھی اگر اسٹیٹمنٹ دے نا ہمارے پرانے چیف جسٹس کے متعلق، تو میں یقین نہ کروں، کتنے 2 لاکھ، اور 2 کروڑ بھی آ جائے نا میں یقین نہ کروں، کیونکہ وہ ایک شریف انسان، ایماندار، انہوں نے اپنی جو جاب اور اپنی نوکری خلوص نیت سے اور ایمانداری کے ساتھ ادا کی اور پوری کی۔ اور آپ کے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں لطیفہ ہو تو دنیا میں چین 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 ہوتی ہے، اور جب باہر کی لیب ایک رپورٹ ایشو کرے تو اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا۔ کراچی میں ایک سزا یافتہ مجرم جو ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، شراب کی بوتل ملی اور لیب میں جا کے وہ شہد بن گیا۔ اب اس وقت ری مکسنگ، ایڈٹ، آڈٹ اس کا جو پراپر طریقے سے کیا جا رہا ہے، سیکنڈ کے اندر بھی جو میچ ہے وہ وہی ورڈ میچ کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں بولے تھے، اس وقت بھی اور اس وقت بھی۔ اور اللہ کی کرنی دیکھیں بھجن، بیک گراؤنڈ میں آپ کو آواز آ رہی ہوگی، اس وقت اذان ہو رہی ہے، یہ میرے رب کی ذات ہے کہ جس نے ان کلمات کو پوری دنیا میں ہر لمحے مشہور کر دیا ہے، جتنے مرضی کافر زور مارے۔ اب ایکشن لینا بھجن، اس لیب کے خلاف ایکشن لینا، قومی سطح پہ، سرکاری سطح پہ، کہ اس نے اس کو جینون کیسے قرار دے دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، وومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، اینیمل رائٹس، ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں نا، انصاف کی بات کرتے ہیں نا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کتے کا قتل کیسے ہو گیا، ایک بچہ کیسے مر گیا،
ایک عورت کو کیسے مار دیا، ہائے 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 ہائے، اس ملک میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تعلیم نہیں صحیح دی جا رہی، ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ سرٹیفکیٹ کہاں سے ایشو ہوا ہے بھجن؟ اس کمپنی کا لائسنس کس نے ایشو کیا ہے؟ نہیں بولیں گے۔ ہمارے یہاں ان کے ہیں چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مہینہ لیتے ہیں، جو ہفتہ لیتے ہیں، جو دن لیتے ہیں، جو سال بھر کا بجٹ لیتے ہیں، وہ کیسے بولیں گے؟ وہ رپورٹر، وہ اینکر، وہ رائٹر، ان کے قلم میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ لکھیں؟ کبھی بھی نہیں لکھیں گے، کبھی بھی نہیں جرات ان میں، کیونکہ یہ رزق حلال کی طاقت ہے۔ جو حلال کھاتا ہے نا، اس کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو صحت و زندگی دے، اور منہ کالا کرے ان لوگوں کا، اور گدھے پہ بٹھایا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے خلاف یہ سازش کی ہے، کیونکہ گدھے سے اچھا جانور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو اوقات بتائے گا ان کی، کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ آپ نے دیکھا نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، خاموشی اختیار کر لو، لیکن آج میں نے اپنا ویڈیو روکا نہیں۔ کیوں نہیں روکا؟ اس سے نہیں روکا کہ یہ ایک ایسے آدمی کی جنگ ہے اور ایسے ادارے کی جنگ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کو برباد کرنا ہو اس سے صرف عدل و انصاف اٹھا لو۔ کہاں گئے ہمارے وکیل جو چہرے پہ سنتے رسول سجاتے ہیں، ماتھے پہ محراب کا نشان ہے؟ وہ کیوں نہیں علمبردار بنتے؟ وہ کیوں نہیں آتے جھنڈا لے کے کہ ہم خادم رسول ہیں، اور آج کے بعد ہم کسی مجرم کا کیس نہیں لڑیں گے، ہم کسی قاتل کو نہیں بچائیں گے؟ کہاں گئے وہ ادارے؟ کہاں گئے؟ آخر لوٹنا تو ہے نا ایک نہ ایک دن۔ کیا پتہ میرا ویڈیو سن کے شاید کسی کی غیرت جاگ جائے، شاید کسی کا ایمان جاگ جائے اور وہ توبہ کر لے۔ بڑا آسان کام ہوتا ہے بھجن، بہت ہی آسان کام ہوتا ہے۔ چہرے پہ داڑھی سجائیں، ماتھے پہ محراب کا نشان بنائیں، اور ہو جائیں لائن میں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ نہیں بھجن، کر کے دکھائیں۔ کالا کوٹ پہن کے، سفید کوٹ پہن کے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے عمل بتانا چاہیے، آپ کا عمل سے پتہ چلنا چاہیے۔ آئیں بھجن دوسرے جوڑے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے کبوتر پہ فوکس کیا ہے بیسکلی، وہ منہ سے میرے جوڑا کا لفظ نکل گیا۔ جوڑا بنتا ہے تو بنے، نہیں بنتا تو نہ بنے، وہ کوئی بات نہیں۔ اللہ سے دعا مانگوں گا بھجن، اللہ ہم میں سے ہی کوئی شیر پیدا کرے، اور وہ ہو علی کا شیر، اور ایسا شیر ہو کہ جو نہ بکے، نہ جھکے، نہ ڈرے، نہ سہمے، جو اس کے آگے آئے وہ کیما ہو جائے، مسل جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جیسے روئی کا نہیں ہوتا دانہ، کیسے ہوا میں اڑتا ہے، ایک ہلکی سی پھونک پہ آپ نے پھونک ماری کر کے اور وہ اڑ گیا۔ اس طرح ہمیں کوئی شیر چاہیے، ہمیں شیر چاہیے، کیونکہ خان نہیں کر پا رہا بھجن، خان نہیں اکیلا کر پا رہا۔ اس کے پاس ایسا کوئی شیر نہیں ہے، ایسا کوئی شیر نہیں ہے جو میدان میں لائے وہ، اور جو کہ نہیں میں کٹ جاؤں گا لیکن میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرے بچے، میری قوم کا پیسہ ہے جو ان لوگوں نے کھایا ہے۔ یہ نا بھجن فائنل آخری جو 2 کبوتر ہم نے نکالے ہیں، ایک ایک کے پاؤں میں ہم نے 8 چھلے ڈالے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگوں گا کہ ہر انسان اور خاص طور پہ ہر مسلمان کو سچ بولنے کی توفیق دے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں نا بھائی جان اور رزق حلال کھاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک انرجی آتی ہے۔ اب جو حرام کھانے والا ہے نا، وہ اس فیلنگ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ حلال میں طاقت کیا ہے اور حلال کا مزہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ میرے رب کی ذات ہے کہ وہ جس کو نواز دے، اور یہ میرے رب کی ذات ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے کہ جو اس قابل نہیں ہوتے، اور یہ میرے رب کی ذات ہے، وہ ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیتا جن کے لیے آخرت میں سب کچھ رکھا ہوتا ہے۔ یہ اس کے وعدے ہیں، اور اس کے وعدے جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ وفا ہو کے رہیں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ پاکستان کلمے پہ بنا تھا، انشاءاللہ یہ دنیا پہ لیڈ کرے گا۔ جتنی مرضی سازشیں کریں، جتنے مرضی یہاں کے اینکر خریدیں، اخباروں کو خریدیں، پیسہ لگائیں،
MPA خریدیں، جو مرضی کریں بھائی جان، جو مرضی کریں، یہ ملک بنا تھا کلمے پہ، اور جب کلمے پہ کوئی چیز بنتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، کیونکہ اس میں میں اور میرا محبوب جڑ گئے دونوں۔ اب آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کوشش کریں، ایک دفعہ آئیں تو صحیح بھائی جان رائے راست پہ، دیکھیں تو صحیح حلال میں ہوتا کیا ہے۔ کبھی جائیں قبرستان میں جا کے اپنے بڑوں کی قبریں دیکھیں، سرماؤں کی قبریں دیکھیں، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے بدماش آپ کے علاقے میں جو نامی گرامی بدماش گزرے ہیں نا، جو کہتے تھے کہ میں یعنی کہ بکری نہیں، بکرا نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، پھر اللہ نے رون دیا ان کو، نسلیں رون دی ان کی، ابھی بھی ہیں، لاہور میں بھی، شیخوپورہ میں بھی، شاہپور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، ملتان میں بھی، سندھ میں بھی، سکر میں بھی، کراچی میں بھی، ہر شہر میں بدماش بیٹھے ہیں، ہر شہر میں بدماش۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی پسٹلیں، اتنا قتل و غارت، زمینوں پہ قبضہ، ایک اشارے پہ پورا خاندان مار دینا، پرچہ نہیں کر سکتا، جرت نہیں ہے کسی میں ان کے خلاف پرچہ کٹا سکے۔ جائیں قبرستان اور جا کے دیکھیں کیسے پڑے ہوئے ہیں اپنی قبروں کے اندر، پھر معافی نہیں ہے۔ اور جو مولوی یہ کہتا ہے کہ معافی ہے، اس کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے، ورنہ آپ کے سامنے قندیل بلوچ والا معاملہ ہے۔ اللہ جانتا ہے بھجن، جب وہ بچی مری تھی اسی وقت مجھے یقین تھا 200% کہ اس قندیل بلوچ بھجن، اس کا فیل جو مرضی ہو، وہ ڈانسر ہو، وہ طوائف ہو، وہ جو مرضی ہو، کس نے اس کو حق دیا کسی کو کہ اس کا مرڈر کر دے؟ نہیں۔ اب جب مفتی صاحب بے نقاب ہوئے تو اب سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ظلم ہوا تھا۔ نہیں بھائیجان، ظلم ہمیشہ ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کو کاٹا جاتا ہے، عورتوں کو مارا جاتا ہے اور مرد سرخرو ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان ایک یہودی کا کیس ہے اور مسلمان کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے تو یہودی فاتح ہوگا اور مسلمان لٹکے گا۔ کیوں نہیں لٹکے گا؟ کیونکہ اس نے ظلم کیا، اس نے قتل کیا۔ جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بغاوت کریں گے تو پھر ہم ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے، اور وہی آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ کہ ساری دنیا ایک طرف اور پاکستان ایک طرف، اور میرے رب کی ذات ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کو اٹھائے گا، اور یہیں سے ہی یہی مائیں پیدا کریں گی، یہی مائیں اپنے سروں پہ اور اپنی چھاتی پہ دوپٹہ رکھیں گی۔ کیوں نہیں رکھیں گی؟ یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہم انہیں سمجھائیں گے، ان کو علم دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سینہ اور سر ڈھانپ کے رکھو۔ یہ جو انہوں نے انگلش ٹرینڈ چلایا ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو ہم ہی ختم کریں گے، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ پاک اور صاف ہوں گی، اور وہ ماں ہی ہے جس کی گوشت سے محمد بن کاظم پیدا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتے بھائی جان بڑے بڑے سرما پیدا، وہ مائیں پیدا کرتی ہیں، اور ماؤں کی قربانی ہے۔ یہ ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کٹوائے اور بچے مروائے۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ اسکول کا واقعہ ہے، لوگ بھول سکتے ہیں، میں نہیں بھول سکتا کس طرح ماؤں نے اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھائے۔ بہت جرت کی بات ہے بھائی جان، بہت جرت کی بات ہے۔ یہ نعرے لگاتے ہیں ہم عاشق رسول کیا بھائی جان، جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ گستاخ رسول ہیں جو گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا قول اور فعل میں تضاد ہے، ان کا صرف پیسہ پیسہ پیسہ، ان کا سب کچھ پیسہ ہے۔ یہ لے بھائی جان، اگر زندگی رہی میری تو انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ آپ سارے بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو، آپ لوگ کی محبت کی وجہ سے آج میرا چینل اس جگہ پہ پہنچا ہے۔ اللہ حافظ۔